وہاں پر ان کو بتانا چاہیے. دیکھو اہل سنت کا یہ نظریہ ہے, ترتیب کی وہی فضیلت ہے, پہلا نمبر صدیق اکبر کا, دوسرا فاروق اعظم کا ہے, تیسرا عثمان غنی کا, چوتھا مولا علی کا. باقی یہ سب ترتیب جو عشرہ مبشرہ, جنگ بدر, جنگ احد, یہ ساری ترتیبات موجود ہیں. لیکن یہ کہنا بسا اوقات پتہ کیا, یقین فرمائے مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ کتنا گندا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے. اللہ بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شاہ صاحب آپ تو پروگرام دیکھتے رہتے ہیں, کرواتے بھی ہیں, آپ کو ساری سمجھ بھی ہے. یہ بات بڑی خاص ہے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو, یہ انفسنا سے مراد وہ حضرت علی لیتے ہیں کہ انفسنا کہا ہے, اپنی جان کہا ہے, کہ جس کو نبی اپنی جان کہے تو وہ پھر باقی نبیوں سے بھی افضل ہے. صرف یہ نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے نہیں, وہ نبیوں سے بھی افضل. نہیں بھائی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, یہ لکھ لیں ناظرین, ہماری بات کو نوٹ کریں. جو بندہ اپنے آپ کو سنی گئے, دیکھو جو سنی نہیں نا, اس کا کیا عقیدہ ہے, ہم ذمہ داری نہیں ہے, وہ اپنی باتوں کا خود ذمہ دار ہے, وہ اپنی قبر و حشر میں خود جواب دہ ہے. لیکن ہم اہل سنت کے احباب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب سے افضل ہو گئے یا پھر معاذ اللہ نبیوں سے افضل ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کے برابر نہیں, نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ عقیدہ رکھے. بالکل یہ عقیدہ اہل سنت کا بندہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. نہ اس سے مراد یہ ثابت. ویسے بھی فتح رضویہ شریف کا میں ایک حوالہ دوں, سیدی اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا اور بڑا عجیب و غریب سوال. فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین وہ ابو بکر اور عمر سے افضل ہیں رضی اللہ عنہما. تو کیا دلیل دیتا ہے کہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے اور حضرت ابو بکر عمر کو اپنا وزیر کہا ہے. تو کہا بیٹے کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے, وزیر کا تھوڑا ہوتا ہے. اب اس نے دلیل دیکھو کیا دی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جواب دیا, فرمایا اگر تو یہ جزوی فضیلت سمجھے نا کہ حسنین کو اپنا بیٹا کہا ہے تو بالکل یہ ٹھیک کہا ہے, یہ ہم بھی مانتے ہیں. دیکھو کتنا پیارا جواب ہے. اگر جزوی فضیلت مانے تو بالکل یہ فضیلت ہے. یہی جزوی فضائل ہوتے ہیں کہ کسی میں وہ شان پائی جاتی دوسرے میں نہیں ہوتی. یہ آپ نے ان کو کہا ہے, یہ ان کی شان ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہو گئے, تو فرمایا جاہل کو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا کہہ گیا ہے. کیا وہ حضرت علی سے بھی افضل ہو گئے؟ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے نا. بیٹا جو کہے تو حضرت علی سے بھی افضل ہو گئے. تو آپ نے جب یہ ضرب لگائی تو کہتا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو فرمایا پھر بندے دا پتر بان ہے. یہ جزوی فضائل ہوتے ہیں, وہ جس کو بھی عطا کر دے. کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے. مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے, شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے. یہ متاخرین کا عقیدہ ہے. اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب, انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے, لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی, انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اللہ کے بندو, یہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے. یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے. اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو صحابہ اکرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں. مفتی صاحب, میں نے ایک شیعہ عالم کے شارٹ کلپ میں سنا کہ اس نے حضرت علی کا مقام, اس کے نزدیک حضرت علی کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے. شیعوں کے اس بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں. جس خطیب کی تقریر سنو گے اس کی عقیدہ دوسرے سے مختلف ہوگا. تو وہ ان کا مسئلہ ہے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا تھا نا, اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں دوسرے کو, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. تو وہ خطابت کر رہے ہیں, ان کے عوام سن رہی ہے, ان کی عوام اگر ان سے انسپائر ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال پوچھے گا, آپ سے سوال پوچھے گا کہ دیکھو عقیدے کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں ہے, اس میں ڈائریکٹ قرآن سے آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی. جو ہدایت کی بنیادی اصول ہے نا, اس میں آپ کو کسی مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں تو میں قرآن کو اس مسلک کے حساب سے سمجھوں گا. نہ نہ نہ,
قرآن میں جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں ان پہ کسی مسلک کی چھاپ بولو بھائی نہیں. عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, کائنات کا وجود, انبیاء کا تذکرہ. یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے. بہت زیادہ اہتمام سے قرآن نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کوئی مسلک نہیں ہے. ان میں آپ یہ کہہ کے کہ میں سنی ہوں تو سنیوں کا قرآن یہ والا تھا تو میں یہ والے پہ جاؤں گا اور شیعوں کا یہ والا تھا, نا 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 نا. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہے گا جب اس میں صاف صاف میں نے لکھا ہوا تھا تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا. تو لوگوں کو قرآن کو لوگوں پہ نہیں پرکھا جائے گا بلکہ لوگوں کو قرآن پہ. تو آپ اپنے ذاکروں کی یا اپنے مولویوں کی تقریروں کو قرآن پہ پرکھیں گے. میں تھوڑی بات آگے کر رہا ہوں اور بڑا ہوش سے کر رہا ہوں. حضرت علی صرف ابو بکر, عمر اور عثمان کے مولا نہیں ہیں. حضرت علی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر کے بھی مولا ہیں. ہاں کیوں جناب کئیاں دے متھے پھرک گئے نے, اچھیاں بولو سبحان اللہ. کیونکہ علی پاک باقی جو مرضی کرو کسی نے کوئی نہیں, علی پاک کا ذکر کرو ہے کیوں ہے. اور میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں نے کہا پھر مولوی اب نہ ڈالنا تو رولا, اب بتا ذرا کیا میرا نبی نہیں ہے ہر نبی کا مولا؟ بھائی بولو ذرا, کیا حضور ہر نبی کے مولا نہیں ہے؟ بولو ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور ہر نبی کے مولا ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو حضور آدم کے مولا, علی آدم کے مولا. حضور نوح کے مولا, علی نوح کا مولا. حضور ادریس کے مولا, علی ادریس کے مولا. حضور شیس کے مولا, علی شیس کے مولا. حضور نوح, دانیال, یحییٰ, یعقوب و یوسف و ایوب و جناب موسیٰ کلیم اللہ, جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب عیسیٰ روح اللہ کے مولا. اے علی ہر نبی کے مولا. میں نے سے سوال کیا عزیزوں, کیا سوال کیا؟ میں نے کہا عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتر ہے یا انبیاء سلف کی, انبیاء اولی العزم کی؟ تو انہوں نے کہا یہ بیچگانہ سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو عزیزوں, یہ کتاب ہے مسلم, یہ کتاب ہے مسلم, چاپ دار الفکر صدقی جمیل الاتار صاحب کی تحقیق ہے, چھپی ہے یہ کتاب سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت لبنان میں. صفحہ نمبر 1207 میں کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر بتا دیجئے. حدیث نمبر 6155 مکررات کے حذف کے ساتھ 2424. عائشہ سے روایت ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل. اب جب تک میں حدیث پڑھتا رہوں تو آپ خاموش رہیے پلیز, مجھے انٹرپٹ نہ کریں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر یہ کملی تھی جو اون کی کملی تھی اور اس پہ نقش و نگار تھے زین کی, جو سواری ہوتی ہے اونٹ کی. من شعر اسود, کالے اون کی. فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے, ان کو داخل کیا. ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه. پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, ان کو داخل فرمائے. ثم جاءت فاطمہ سلام اللہ علیہا فادخلها. پھر فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائے, ان کو بھی داخل کیا. امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو داخل فرمائے کملی کے نیچے کے اندر. اچھا, پھر ثم جاء علی علیہ السلام, پھر علی علیہ السلام تشریف لائے فادخلہ, ان کو بھی داخل فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے. ثم قال, پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کیا, انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ, آیت کا ترجمہ کیا ہے عزیزو؟ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ صرف آپ اہل بیت, انما کا مطلب حصر, یہ سب کے لیے نہیں, صرف آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. کملی کے نیچے داخل کون کرتا ہے بھائی؟ کملی کے نیچے کون کسی کو داخل کرتا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے. حدیث پڑھیے. او بھائی آپ سنیے, حدیث پڑھ چکا ہوں بھائی, میں نے کہا خاموش رہیں جب تک میری بات ختم نہ ہو. تو پھر جو آپ کو کہا حدیث پڑھ لوں گا. ہاں, پھر خاموش رہو, پھر آخر تک خاموش رہو, جب تک میری بات ختم نہ ہو خاموش رہو. تو کملی کے نیچے کسی کو داخل کرنا یہ کسی کا رسم نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی پیشہ تھا, یا عرب میں کوئی ایسا پیشہ ہو کہ کسی بچوں کو کملی کے نیچے داخل کرو.
ٹھیک ہے نا. بالخصوص کہ اس آپ کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے, داماد بڑا آدمی ہے, شادی ہو چکا ہے, ان کو کمرے کے اندر داخل کرو, ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی عرب میں جو ہے کوئی سردی بھی نہیں ہے تو وہاں پہ سردی ہوتی ہو, اتنی سخت سردی ہے, سب کو کمرے کے نیچے داخل کرتے. اگر کمرے کے نیچے داخل کرنا کوئی رسم ہوتا تو اپنی بیویوں کو بھی داخل کرتے, ان کے لیے بھی آیت تطہیر پڑھتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے کے اندر داخل فرماتے ہیں؟ دیکھو عزیزو, یہ امت کو بتانے کے لیے, یہ حصر بتانے کے لیے, کیونکہ آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے, اور اس وقت کمرے میں اور بھی لوگ ہوں گے, وہ بھی ادعا کریں گے کہ ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے, ہم بھی بیٹھے تھے وہاں پہ, پاکستان پاک بیٹھے تھے, پھر ہم بھی بیٹھے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی, ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح ہوتا کہ مسجد میں اس طرح آیت کی تلاوت کرتے, یا گھر میں کرتے, کمرے میں کرتے, باغ میں کرتے نا, تو حصر ثابت نہیں ہوتا. یعنی یہ صفات, یہ فضیلت ان کے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ بھی ادعا کرتے, ہم تھے وہاں پہ, انہوں نے, ہم بھی کمرے میں تھے, حجرے میں ہم بھی تھے, بیت میں ہم بھی تھے, انہوں نے یہ تلاوت کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل انجام دیا تو بہت عجیب ہے کہ ایک شخص, خود ان کی عمر بہت ہے, ہجرت کے وقت ان کی عمر مبارک تھی 53 سال, اب ہجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا, ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد, امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سنہ 4-5 ہجری کی ہے, اس کے بعد یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اواخر میں سنہ 57 وغیرہ 57 کی عمر ہے, یا 56-57 کی عمر ہے, کم از کم اتنا عمر ہے. اور ان کی داماد ہے, بیٹی ہے, شادی شدہ, سب کو کمرے کے نیچے داخل کرتے ہیں. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. آیت کیا کہہ رہا ہے دوستو عزیزو؟ آیت کہہ رہا ہے صرف انما کا مطلب ہے حصر, یہ صرف آپ لوگوں کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. یرید اللہ, اللہ کا ہمیشہ سے ارادہ ہے, اور اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کسی کو, اس کو کوئی روکنے والا نہیں. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کیا اہل البیت, یہ اس میں بھی حصر ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے, صرف آپ اہل بیت میں سے تم ہر قسم کی پلیدی کو دور کریں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, وہ آپ کو پاک اور پاکیزہ بنائے, پاک اور پاکیزہ بنائے, ٹھیک ہے نا. یہ آیت کا شان نزول کون ہے؟ شان نزول واضح ہے, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وہ معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو ترتیب قرآن ہے, وہ ترتیب قرآن کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سیاق و سباق کی جو ہم نے جواب بہت دیا کہ سیاق و سباق وہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں, جو نہایت یا جاہل ہیں یا متجاہل ہیں. ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی ترتیب جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے, اور اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے آیات ہیں کہ صدر آیا کسی سے خطاب ہے, ذیل آیا کسی سے خطاب ہے, صدر آیا کسی موضوع پر ہے, ذیل آیا کسی اور موضوع پر ہے. یہ تو بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی دلیل, ترتیب, سیاق و سباق کو یہاں پہ اس مقام پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ازواج بھی ہوتے اس میں نا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے لیے بھی پڑھتے اور اس کا نقل بھی ہو جاتا. تو یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پڑھا ہے. اور اس میں کون شامل ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آپ سے ہر پلیدی کو دور کروں گا اور آپ کو پاک, نہایت پاکیزہ بناؤں گا. تو ابھی اس شخص نے خود کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت جو ہے, خوب یاد رکھیے کہ عصمت ہے فوق عصمت بقیہ انبیاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نے کہا یہ بچے کا نا سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ابراہیم علیہ السلام کی عصمت سے برتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی, ان کی عصمت, ان کی طہارت حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, باقی انبیاء سے برتر ہے. لیکن آیت دیکھیے, یہ جو طہارت ہے, یہ جو پاکی ہے, یہ جو عصمت ہے, یہ ہر رجس سے دور ہونا ہے, یہ جو خصیصہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مساوی کون ہے اس آیت میں؟ اس کا مساوی کون ہے مجھے بتائیے. واضح ہے, واضح. اگر ایمان ہے, اگر تعصب نہیں ہے, تو اس کا مساوی کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اس کا مساوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اس کا مساوی امام حسن علیہ السلام ہے, اور اس کا مساوی امام حسین علیہ السلام. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آیت نازل ہے کہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ خود ہر طرح کی پلیدی آپ سے دور کرے گا اور یطہرکم تطہیرا, آپ کو پاک و پاکیزہ بنائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصمت ہے, جو پاکیزگی ہے, وہ سب انبیاء سے برتر ہے. جو اس صفت میں اس کا مساوی ہوگا, اس کا شریک ہوگا, یعنی وہی تطہیر جو نبی کے لیے, وہی تطہیر امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ, وہی تطہیر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, وہی زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے دونوں فرزندوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, دونوں فرزندوں کے لیے وہی تطہیر. ان سب تطہیر میں سب شامل, اذہاب الرجس میں,
کہ پلیدی ان سے دور ہو، اس میں یہ ایک جیسے ہیں. تو ثابت یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا صحیح حدیث دکھاؤ. ہمارے اپنے کتب سے دکھاؤ. آپ کو اپنے کتب سے دکھایا. عصمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے خود اقرار کیا ہے فوق عصمت انبیاء، ٹھیک ہے نا. تو ثابت ہوا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی پاکیزگی، ان کی عصمت اس انبیاء علیہ السلام کی عصمت سے برتر و بالاتر ہے. مولا علی جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اچھا، آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جی جی جی. اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی. یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی. یہ ہے نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے. جی جی. آپ کے فوج میں رینکنگ ہے تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا. نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں، غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا. نہیں ہے. پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا. جی جی. اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں. قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہو بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں. کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے. یہ نا، تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے. یعنی ایک شخص ہی ختم مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے. تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت. نبوت نہیں ہے. نہیں ہے نا. ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے. نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی. رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس سے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے. نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے. ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے. مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے. یہ ایک شخص ہے. نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے. ٹھیک ہے. تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر امام یہاں ہوئے. جو امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا. جی جی جی. دیکھو، ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے. اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جی جیسے آدم علیہ السلام. نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں، الگ میں ہے. اللہ کے خلیفہ کی وہی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ. ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی. یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے. یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے. یہاں تک آ گیا آپ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے. جی جی. اس میں تو کوئی شک نہیں. بے شک. رسول خدا سب سے افضل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل. کتاب اللہ نازل ہوئی ہے. یہ جو رسول کی شریعت تھی، رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں قیامت ہوئی. تک قائم رہے گا. ختم نہیں ہوئی نا. یہ دین قائم ہے، دائم ہے، وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے. اسے آگے چلانے والا، اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون
من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے، اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کو نبی نہیں ہے. ہاں ایک منٹ، جی 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 جی. ٹھیک ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا. یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا، اور اس میں بھی نبوت بھی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں. اچھا نسبت ہے، موسیٰ کہاں، خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے. جی جی. اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں. ٹھیک ہے؟ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ میں اور علی میں برابری ہے. وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ چلی گئی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی، صرف ایک استثناء ہے. باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو، جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا. جی. صرف نبوت نہیں ہے، باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ 2 2 4 ہے، یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے، ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے، دین اسلام سب سے افضل ہے، تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی. متفقہ ہے نا، کون افضل ہے؟ اچھا یہاں پر نا ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت سب سے افضل ہے، تو قرآن مجید نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ امامت نبوت سے یا رسالت سے افضل ہے. اس کی کوئی ایسی دلیل ہے قرآن سے جو موجود ہو؟ ہم نے یہ کہا نا، حضرت ابراہیم کو جو آخری منصب ملا وہ منصب امامت ملا، پہلا منصب تو نہیں ملا. لیکن یہاں سے افضلیت کا معیار نہیں پتہ چل رہا نا کہ امامت افضل ہے. آخری یہ منصب ہے، وہی منصب. آخری منصب کون سے ملتا ہے؟ آخری منصب افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ چپراسی ہوتا ہے یا پہلے وہ میجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ جنرل قرآن نے اس ہوتا کو ہے. ایکسپلین نہیں کیا نا، اس کے بعد قرآن نے صرف منصب بتایا. آخری منصب نا، آخری منصب سب سے چھوٹا ہو، یہ کس کی عقل میں آتا ہے جی؟ آخری منصب جنرل ہے، لیکن جنرل جو ہے وہ سپاہی سے کمتر ہے. نہیں، قرآن نے اس کی تشریح تو نہیں فرمائی، یا رسول اللہ کی کوئی تشریح ہو، کوئی روایت ہو تو بتائیں. اس سے زیادہ تشریح چاہیے کہ آخری منصب سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی تشریح چاہیے. نہیں، ہم نے آپ کو نبی بنایا، پھر آپ کو رسول بنایا، پھر آپ کو آزمایا، آپ آزمائش میں پورا اترے، ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جی. اس میں اور تشریح چاہیے کہ امامت اونچا مرتبہ ہے. نہیں، امام بنایا کس کو؟ پیغمبر کو. وہی پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں نا، میں پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ غیر پیغمبر کی تو بات ہی نہیں. ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی جی جی. آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا امامت بڑا رتبہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ واضح کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی یہ بات ہم کر ہی نہیں رہے کس کے لیے. امامت بڑا عہدہ ہے. آپ آ کے ہم سے اختلاف کریں کہ کوئی امامت ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ بحث. امیر المومنین منصوص میں اللہ امام نہیں تھے، ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں آ رہے نا. جی جی. وہ بحث کرنے آئیں گے تو بھی سو بسم اللہ وہ بھی کر لیں گے. جی جی. ٹھیک ہے نا. ہم ابھی اس پہ نہیں ہیں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمات ادیان میں سے ہے، امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. آپ کہتے کس نے کہا ہے؟